شریعت میں، قرآن مجید میں، سنت نبوی میں، خلفائے راشدین کے عمل میں، تابعین، اتباع التابعین میں، ائمہ مذاہب میں، کسی مکتب فکر کے ہاں 1400 سال تک کسی کتاب میں ایک ریفرنس بھی نہیں ملے گا جو میری بات سے مختلف یا مخالف نقطہ نظر کی تائید کرے۔ امت کا اتفاق ہے 1500 سال کا اس پر کتاب و سنت کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اگر ایک ملک یا ایک فوج یا ایک حکومت محاربت کر رہی ہے، حربی ہے، جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ ایک جگہ آپ کو قتل کر رہی ہے اور آپ سٹیٹ آف وار میں ہیں، تو سٹیٹ آف وار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حربی کہتے ہیں، دار الحرب ہو جاتا ہے، وہ آپ اس محاربت میں ہیں اور وہ آپ کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ ملک یا وہ سٹیٹ یا وہ فوج، اس کے انتقام میں بھی آپ اپنے اس بعد میں اس کے انتقام میں بھی، جواب میں بھی آپ اس ملک کے امن پسند عام شہریوں کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غیر حربی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس میں درجنوں احادیث نبوی ہیں صحیحہ جس پر منع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے عورتوں کو حالت حرب میں قتل کرنے سے منع کیا، بچوں کو قتل کرنے سے منع حرام قرار دیا، ضعیف لوگوں کو دار الحرب میں دوران جنگ وار فیئر کے دوران ان کے راہبوں کو، ان کے پادریوں کو، ان کے تاجروں کو، ان کے کسانوں کو، جو لوگوں کو معیشت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ چونکہ وہ خود حالت حرب میں نہیں، انہوں نے تم پر گولی نہیں چلائی، جو تم پر گولی چلا رہا ہے اس پر 100 گولیاں چلاؤ، اس کے سینے چور کرو، مارو، مگر اس کے انتقام میں غیر حربی کو، نان کمبیٹنٹ کو، جو تم سے براہ راست نہیں لڑ رہا، پرامن ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، تم انتقاماً ان پر گولی نہیں چلا سکتے، بم نہیں چلا سکتے، یہ حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو غیر مسلم پرامن شہری کو مار دے گا، قیامت کے دن میں اس کا وکیل بن کر مارنے والے کا سے مقدمہ لڑ کے اس سے انتقام دلاؤں گا قیامت کے دن، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک بھی وہ سونگ نہیں سکے گا اور دوزخ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص کو مارا جو نان کمبیٹنٹ تھا، خود لڑ نہیں رہا تھا، اس نے خود تم پہ وار نہیں کیا تھا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو مبشر صاحب، جب آپ ایک سٹیٹ جو کافر سٹیٹ ہے اور ایٹ وار ہے، اور دوران جنگ بھی غیر حربی کو جو نان کمبیٹنٹ ہے، جس کو ہم سیویلینز کہتے ہیں، پرامن شہری، ان کو ایک شخص کو بھی قتل نہیں کر سکتے، تو آپ اب اس کے انتقام میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں، ضعیفوں اور نمازیوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے کوئی لینا دینا آپ کے شہری، ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک قتل بھی اگر اس طرح بے گناہ شہری کا کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا۔ اب اس پر میں 3 اتھارٹیز قرآن مجید کی دیتا ہوں۔ بڑی معروف آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ انعام آیت نمبر 164، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہی بھگتے گا اس کا وبال، اس کا بدلہ کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی اصل ہے۔ پھر اسی آیت کا دوسرا کلیہ ہے آگے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اگر ایک شخص نے ظلم کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی عمل کیا، اس کے گناہ اور ظلم کے بوجھ کو کسی دوسرے شخص پر نہیں ڈالا جا سکتا، وہ رسپانسبل ہے۔ آپ حملہ کرنے والوں کو اڑا دیں، پرخشیں اڑا دیں، مجاہد بن کر ان سے لڑیں، فوجی بن کر لڑیں، مگر پرامن شہریوں کو نہ کسی اور ملک میں نہ اپنے ملک میں آپ اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اور اب ایک سیدنا علی شیر خدا سے لے کر خلفائے راشدین کا اصول، اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ جو انٹرنیشنل لا ہے، احکام سیر، مسلموں اور غیر مسلموں کی لڑائی کے معاملات، اس میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے کتاب الخراج صفحہ 78 پر، فرمایا گیا متفقہ اصول ہے تمام مذاہب کا، لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر، لفظ ہے بظلم آخر، اگر کسی ایک شخص نے ظلم کیا تو میں اتفاق کر رہا ہوں، اگر ڈرون اٹیک سے کچھ بے گناہ شہری مر رہے ہیں تو بے گناہ مرنے والے شہری شہید ہیں، اگر کوئی ناجائز کسی ملک پہ حملہ آور کر کے شہریوں کو مار رہا ہے، بھلے وہ امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ پاکستان ہو، وہ لیبیا ہو، وہ مصر ہو، وہ آپ کا سیریا ہو، ارریلیونٹ ہے، کوئی ملک ہو، اگر وہ کسی بے گناہ شہری کو مار رہا ہے تو وہ ظلم ہے۔
مگر قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ کسی ایک کے کیے ہوئے ظلم کے نتیجے میں آپ کسی دوسرے سے انتقام نہیں لے سکتے، دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے، دوسرے پر تلوار نہیں چلا سکتے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت اور نظام نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے کر ڈالے، نہیں، کتاب و سنت نے قیامت تک اس پرامن دین کے لیے اصول، بیسک پرنسپلز، پالیسیز اور ویلیوز مقرر کی ہیں۔ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی نادانی کے باعث ان کو توڑ پھوڑ دے۔ اب ایک تو یہ دلیل تھی جو آپ نے پوچھ لی، ایک دلیل دہشت گرد لوگ اپنے اقدام کے جواز کے لیے اور بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک آپ نے پوچھ لی کہ امریکہ یا دیگر ممالک ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم بدلے میں کارروائی کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے بدلے میں کارروائی کرنی ہے تو کمبیٹنٹ سے کمبیٹنٹ لڑے، یو کین ناٹ فائٹ اینی نان کمبیٹنٹ، سویلین پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل وہ یہ بھی دے سکتے ہیں اور دی جاتی ہے، اور بعض مذہبی رہنما اس مغالطے کا شکار ہیں کہ ملک میں نظام ظالمانہ ہے، غیر عادلانہ ہے، عدل نہیں مل رہا، ظلم نہیں مل رہا، کتاب و سنت کا نفاذ نہیں، فسق و فجور ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے تلوار اٹھا لی۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ سن لیجئے، یہ سب کچھ ہو اور اگر میں اس سے بھی اتفاق کروں، آپ بھی کریں، سارا ملک بھی اتفاق کرے، اس کے باوجود اس کی اصلاح کے لیے آپ تلوار اٹھا کر مسلح جنگ اس ملک پر، فوج پر اور ریاست کے عوام پر نہیں کر سکتے۔ یہ بغاوت ہے۔ آپ کے پاس پرامن جد و جہد کے طریقے ہیں، پرامن پریشر ڈیولپ کرنے کے طریقے ہیں۔ اس سچویشن پر میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بڑے بڑے برے حکمران آئیں گے، فسق و فجور کریں گے، حکمران تم سے نفرت کریں گے، تم ان سے نفرت کرو گے، حکمران تم پر لعنت بھیجیں گے، عوام حکمرانوں پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ صورتحال ہے، آ چکی ہے۔ اس پر صحابہ کرام اٹھے، ان میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا وقت آ جائے اور قوم پریشان ہو تو کیا ہم تلوار نہ اٹھا لیں، بندوق نہ اٹھا لیں اور قتل کے ذریعے جنگ لڑ کے ان کی اصلاح نہ کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ لمٹ ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، یہ میں نے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کی۔ فرمایا تم ہر طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اصلاح کا، ان پہ پریشر ڈالنے کا، ان کی حکومت کو بدلنے کا اور نئے لوگوں کو لانے کا ہر طریقہ اپنا سکتے ہو، مگر پرامن، تلوار، بندوق اور بم نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا اس صورت میں کہ جب تک وہ حصاری حکومت اس ملک میں صراحتاً کفر کو نافذ نہ کر دے، یعنی شاعر دین بند نہ کر دے، نماز بند نہ کر دے، روزہ بند نہ کر دے، حج بند نہ کر دے، زکوٰۃ بند نہ کر دے، ٹوٹلی حرام کو حلال ڈکلیئر نہ کر دے، حلال کو بین نہ کر دے، شریعت نہ بین ہو جائے، کفر بواح، وہ اتنے صریح کافر ہو جائیں کہ فرمایا کہ ان کے کافر نہ رہنے کے حق میں کوئی تعویل بھی باقی نہ بچے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں دوسری حدیث کفرن سراحن، صریحاً کافر ہو جائیں۔ فرماتے عندکم من اللہ فی برہان، کہ اتنی واضح طریقے سے وہ صریح کافر ہو جائیں کہ اللہ کے ہاں کیٹیگوریکل دلیل ہو ان کے کفر کی، اور ان کے عمل کو کفر سے بچانے کے لیے یا کافر ڈکلیئر نہ کرنے کے لیے تعویل کے درجے کی بھی کوئی دلیل نہ بچے، کیٹاگوریکلی وہ صریح کفر کا نفاذ کر دیں، تو تب پھر تمہارے اوپر وہ جہاد فرض ہو جائے گا۔ جب تک ایون تعویل بھی انہیں بچاتی ہے تب بھی آپ تلوار اٹھا کر مسلح جد و جہد نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر کے کلیتاً رد فرما دیا اس طریقہ کار کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے مبشر صاحب جی، اب میں جی فرمائیں۔ میں کہنے لگا تھا کہ یہ دو چیزیں کلیئر کر کے اب بتانا چاہتا ہوں کہ حکم کیا ہے ایسی بغاوت کرنے والوں پر شریعت میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے۔ اچھا یا ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیجئے، میں آپ کا سوال کر نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب یہ ہو گیا، ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب یعنی کتاب اللہ ہمیں کیا احکامات جاری کرتی؟ مجھے صرف قرآن مجید اور احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں، مجھے کوئی دنیاوی بات نہیں سننی، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ سننا ہے بس۔ بالکل صحیح بات ہے، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی، اس پر
قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں پھر بات میں ساتھ یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر 1400 سال میں جتنے بھی مذاہب فقہ اور شریعت ہوئے ہیں کسی ایک کی رائے کا اختلاف نہیں ہے. میں اتنی کیٹیگوریکل بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات کے بعد کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تعبیر میں نے کتاب و سنت کی ہے، حنفی فقہ میں اس کی تعبیر مختلف ہے، یا مالکی میں الگ ہے، یا شافعی کے ہاں الگ ہے، حنبلی کے ہاں الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وہ تعبیر بتا رہا ہوں جس پر 1400 سال سے پوری امت جس کے معنی پر متفق ہے. تو پہلا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننے والے وہ طبقہ، ایسے لوگوں کو امام میں حوالہ بھی ساتھ دے رہا ہوں کتب کا، المقدسی قتال اہل البغی کے باب میں المغنی میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے بغات باغی جو اس طرح مسلح جد و جہد کر کے مسلمانوں یا غیر مسلم شہریوں کو قتل کرنے لگیں اور ان کے خون بہانے کو کسی بھی تعویل اور دلیل کی بنیاد پر جائز سمجھنے لگیں. فرماتے ہیں کہ ایک ویو پوائنٹ، دو ویو پوائنٹ ہیں اس پر. ایک ویو پوائنٹ قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کہا کہ انہیں کفار اور مرتدین کا درجہ دیا جائے گا. اب سن لیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب و سنت کی دلیل سے پوری امت کے ائمہ بیان کر رہے ہیں. ایک ویو پوائنٹ کہ کفار و مرتدین کا درجہ ہوگا اور ان کا خون بہانا جائز ہوگا. ڈاکٹر صاحب پوری سیاستہ کا اس پہ اتفاق ہے؟ میں آ رہا ہوں، میں اس پر آ رہا ہوں. بالکل وہ میں نے جو ابھی دیا نا آگے، میں اس پر آ رہا ہوں، سیاستہ پر آؤں گا. اس کے بعد بس اسٹیٹ اوے بخاری مسلم پر آ جاتا ہوں سیاستہ کا. یہ پہلے حکم سن لیجئے، چونکہ جو حکم ہوتے ہیں وہ احکام ائمہ کتاب و سنت سے لیتے ہیں. پھر میں اسٹیٹ سیاستہ پر آتا ہوں، سیاستہ بھی نہیں بلکہ بخاری مسلم پر، پہلی دو کتابوں پر. ٹھیک ہے. ایک حکم یہ ہے کہ انہیں کفار و مرتدین کا درجہ سمجھا جائے گا، ایک موقف. لہذا ایسا شخص مارا جائے اگر تو وہ شہید کہاں سے بن گیا؟ کیا آپ نے شہادت کے درجے کو اتنا گھٹیا کر دیا ہے اور اللہ رسول کے حکام کی بغاوت کو شہادت بنا دیا ہے؟ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا پورا کا پورا ابن قدامہ المغنی جلد 9 صفحہ 4. اور دوسرا ویو پوائنٹ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ کفار و مرتدین کے درجے میں نہیں مگر یہ بغات ہوں گے، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا مگر اجمعت الصحابۃ علی قتال البغات. تمام صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر کتاب و سنت کو تو کوئی نہیں جانتا، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اور متفق ہیں کہ جو باغی ہو جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو جب باغیوں کو قتل کرنے کا حکم اللہ رسول اور تمام صحابہ کا اجماع ہے تو ایسا شخص پھر اس کو شہادت کا درجہ دینا یہ دین اور شریعت سے سراسر جہالت کے سوا اور کچھ نہیں، یا پھر کوئی سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا سیاستہ، یہ ہے کہ انہیں کفار و مرتدین کا درجہ سمجھا جائے گا، ایک موقف. لہذا ایسا شخص مارا جائے اگر تو وہ شہید کہاں سے بن گیا؟ کیا آپ نے شہادت کے درجے کو اتنا گھٹیا کر دیا ہے اور اللہ رسول کے حکام کی بغاوت کو شہادت بنا دیا ہے؟ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا پورا کا پورا ابن قدامہ المغنی جلد 9 صفحہ 4. اور دوسرا ویو پوائنٹ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ کفار و مرتدین کے درجے میں نہیں مگر یہ بغات ہوں گے، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا مگر اجمعت الصحابۃ علی قتال البغات. تمام صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر کتاب و سنت کو تو کوئی نہیں جانتا، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اور متفق ہیں کہ جو باغی ہو جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو جب باغیوں کو قتل کرنے کا حکم اللہ رسول اور تمام صحابہ کا اجماع ہے تو ایسا شخص پھر اس کو شہادت کا درجہ دینا یہ دین اور شریعت سے سراسر جہالت کے سوا اور کچھ نہیں، یا پھر کوئی سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا سیاستہ، آ جائیے. سیاستہ 6 کتابوں کو کہتے ہیں، حدیث کی جو 6 ہیں میں ان میں بھی بڑی تفصیل ہے کیا جاؤں گا، میں صرف اوپر کی 2 لے رہا ہوں، بخاری اور مسلم. اور ان میں بخاری مسلم سے بھی وہ لے رہا ہوں جو متفق علیہ ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق سے لیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں پیدا ہوں گے جو تلوار اٹھائیں گے، جو دوسروں کو قتل کریں گے مگر وہ انتہا پسند ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کی طرف دکھا کر جس کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میں صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب المغازی اور صحیح مسلم کتاب الزکات متفق علیہ. ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی نامی ایک شخص کی طرف فرمایا
کہ اس جیسے شخص، اس کی نسل میں سے اس جیسے ایک لوگ میری قوم کے آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، یتلون کتاب اللہ رتبہ رتبہ، اور کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور اتنی زیادہ کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے۔ وصیامہ ما صیامہم، اتنے روزے بھی رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم جانو گے۔ وَيَقْرَؤُونَ، آگے فرمایا القرآن، اور قرآن کی قرات کریں گے۔ یہ سب کچھ ظاہری عمل ان کے دین پر ہوں گے، مگر فرمایا یمرک، وہ اس طرح یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سیاستہ بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام کا فرمان آیا۔ اور حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں ایک بہت خاص چیز آگے اسی بخاری شریف کی جو کتاب ہے، اس کی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی کرتے ہیں فتح الباری میں، اور ہمیشہ صحیح بخاری فتح الباری کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ وہ کئی اور احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلی بار، جن کو خوارج کہا گیا، حروریہ کہا گیا، وہ پہلی بار مسلح جد و جہد کا تاریخ میں آغاز اس زمانے میں ہوا۔ اسلحہ اٹھا لیا، اپنے مخالفین کو قتل کرنے کو انہوں نے جائز قرار دیا، جھنڈے اٹھاتے تھے لا حکم الا للہ، اللہ کی حکومت کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ ان کا سلوگن تھا ہم زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، اللہ کی حکومت چاہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حدیث پاک میں بِأَنَّهُمْ يَصُومُونَ النَّهَارَ، وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، ہر دن کو روزہ رکھتے۔ وہ یقومون اللیل، لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے جب وہ داڑیاں دیکھتے ہیں، ٹوپیاں دیکھتے ہیں، امامے دیکھتے ہیں، کلمہ دین کا دیکھتے ہیں، شریعت کا مطالبہ سنتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، فوجی جوان کنفیوز ہوتے ہیں۔ میں پوری قوم کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، تاجدار کائنات جن کے کلمہ گو ہیں آقا علیہ السلام کی طرف سے، بخاری اور مسلم کو پڑھیے۔ فرمایا یقومون اللیل، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ وَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَاتَ عَلَى السُّنَّةِ، سنت کے مطابق زکوٰۃ صدقات پر عمل کرتے تھے، اپنے دین پر یتعمقون فی الدین، دین پر گہرا عمل کرتے، انتہا پسند تھے دین مر۔ یہ ساری بیان کر کے پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے ان دہشت گردوں کی طرف مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا، جسے ہم آج مذاکرات کہتے ہیں نا، ڈائلاگ کے لیے بھیجا کہ جا کے سمجھاؤں یہ احکام آقا علیہ السلام کے تھے جن کا کلمہ پڑھتے انہوں نے تمہارے لیے مسلح اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے عمل پر یہ فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو دیکھا مناظرے کے لیے عبداللہ ابن عباس، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ان سے بڑھ کر عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان تھے، عبادت میں جافیانی کرتے تھے، یعنی دیکھنے والے خود کنفیوز ہو جاتے کہ اتنا دین پر عمل کرنے والے ہیں، کیا ان کو قتل کریں؟ تو فرمایا سیدنا علی شیر خدا اور ابو سعید خدری، اور میں نے اپنی ایک کتاب میں 100 احادیث جمع کی ہیں سیاستہ سے، لقمان صاحب 100 احادیث سیاستہ سے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ یہ ان سارے اعمال کے باوجود چونکہ انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو قتل کر رہے ہیں، دوسروں کو بالاجماع کافر قرار دے کر گلے کاٹ رہے ہیں، اور لوگوں کا خون بہانا حلال سمجھ رہے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ بے گناہ کا خون بہانا جہنم کا باعث حرام ہے، تو حرام کو حلال کہہ رہے ہیں۔ اگر میں نے یہ حکم نہ سنے ہوتے تو میں لرز گیا تھا، لہذا انہوں نے جہاد کیا۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات سیاستہ بخاری سے ایک اور حوالہ دوں، آپ حیران ہو جائیں گے، آج کی سچویشن پر اپلائی کریں، ایسے لگتا ہے کہ تاجدار کائنات ہمارے حالات کو دیکھ رہے تھے، اور یہ امور غیبیہ میں سے حضور کا ایک معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ صُفَحَاءُ الْأَحْلَامِ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، حدیث نمبر 6531 ہے صحیح بخاری کا، اور اس طرح صحیح مسلم کا بھی دے رہا ہوں، اور تمام کتابوں میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1066 ہے، متفق ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں جب یہ لوگ نکلیں گے تو یہ استعمال کریں گے نوجوانوں کو، کم سن لڑکوں کو استعمال کریں گے قتل و غارت گری کے کام کے لیے، جو برین واشڈ ہوں گے، ذہنی طور پہ ناپختہ ہوں گے، کم سن ہوں گے، ان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ سب بخاری، مسلم اور احمد بن حنبل، ترمذی، حاکم، کل کتب کے اندر یہ حدیثیں آئی ہیں۔ اور حافظ ابن عسقلانی کہتے ہیں کہ معنی ہو شباب، یعنی اس کا معنی ہے شباب، جوانوں کو استعمال کریں گے، چونکہ وہ جذباتی ہوتے ہیں،
اور عقل